अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं मलिया हाशमी। वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। नाज़रीन, आज दिल बहुत ज़्यादा उदास है, दिल टूट गया है। सच पूछें तो जो कुछ हमने सियालकोट में देखा, वजीराबाद रोड पर जो फैक्ट्री में जिस दरिंदगी का मुजाहिरा किया गया और उस पर जिस सफाकी से एक जीते जागते इंसान को जलाने के बाद सेल्फीज ली गई और लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मुकद्दस तरीन नारा लगाया गया, एक ऐसे वक्त पर कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मुकम्मल तौर पर इनहराफ करके एक हरकत की गई और फिर नाम दीने इस्लाम का इस्तेमाल किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें चरिंद परिंद हैवानों के साथ भी इस कदर नरमी और शफकत का रवैया और मामला रखने की तलकीन फरमाई थी कि जाके एक इंसान को जिंदा जला डाला जाए। तो इस हवाले से बहुत से सवालात जन्म लेते हैं। वहां पर जो ऐनी शाहिदीन मौजूद थे, उनका कहना था कि पुलिस बहुत लेट पहुंची। पुलिस का कहना है कि हमें बताया ही लेट गया, 7:02 पर 11:02 पर वाकया हुआ और उसके 15 मिनट बाद हमें बताया गया और 15 मिनट बाद पुलिस वहां पर पहुंची और जब तक पुलिस पहुंची तो बकौल पंजाब पुलिस के तब तक मामला हाथ से निकल चुका था। फैक्ट्री मालिकान का भी बताया जा रहा है कि वो भी मौके को संभालने की बजाय वहां से भाग निकले। इतने सारे दरिंदों में एक इंसान मलिक अदनान नामी प्रोडक्शन मैनेजर उस फैक्ट्री का बताया जा रहा है कि वो तने तनहा 40 से 45 मिनट मुसलसल अपने साथी को बचाने की कोशिश करता रहा और दीगर लोगों को झंझोड़ता रहा कि ना करो ये जुल्म, ना करो ये जुल्म, लेकिन वो बाज ना आए। हमारे साथ प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मौजूद हैं पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हसन खावर साहब, जिनसे हम पूछेंगे कि इस वाक़े के हवाले से अभी तक जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है उसमें क्या कुछ शेयर किया गया है और इनकी हुकूमत और पंजाब पुलिस इस वक्त किस तरह से इस मामले को आगे लेकर चल रही है, इसकी तफ्तीश कहां तक पहुंची है। हसन साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी मलिया, शुक्रिया जी। जी हसन साहब, ये बताइए कि इसकी इब्तदाई रिपोर्ट क्या है और अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है इस हवाले से। देखिए, कल जब ये वाकया पेश आया तो ये वाकया होते ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी इसका नोटिस लिया और वज़ीर आला पंजाब ने भी इसका फौरी नोटिस लिया और एक आला सतही जो इंक्वायरी है उसका हुक्म दिया और ये कहा कि 48 घंटे में अपनी रिपोर्ट पेश करें। उसके साथ ही साथ तहकीकात का आगाज हो गया और पुलिस वहां पहुंच गई थी। अच्छा, अब हुआ ये है कि 24 घंटे के अंदर 10 टीमें तश्कील दी गई और अब तक 118 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके अंदर जो 13 मरकजी मुलजमान हैं उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। उसमें तमाम वो लोग शामिल हैं जिन्होंने आकर सोशल मीडिया पे जिनके इंटरव्यू चलते देखे गए, जो कि वीडियोस थे, उन सबको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके अलावा वहाँ पे CCTV लगे हुए थे कैमराज, उसकी फुटेज भी रिट्रीव की गई और 160 कैमरों की फुटेज रिट्रीव की गई है और ये करीबन 12 घंटे की वीडियो बनती है जिसको पुलिस एनालाइज कर रही है और कॉल डेटा रिकॉर्ड्स को भी यूज किया गया है लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए और उनको ट्रैक करने के लिए। तो ये अभी तक की सूरत हाल है और मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज हो चुका है और ये इंसदादी दहशतगर्दी का जो कानून है उसकी दफात भी इसमें डाली गई है ताकि इसका ट्रायल भी एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर हो। बिल्कुल ठीक। अच्छा हसन साहब, इसमें आपको क्या लगता है, क्योंकि आपकी हुकूमत पर एक बहुत कड़ी तनकीद की जा रही है कि अभी रिसेंटली TLP के साथ जो मुआहिदा किया, यकीनन रियासत ने बहुत से मामलात को आगे लेकर चलना होता है, बहुत सी चीजों को मनूज़े खातिर रखना होता है फैसले करते वक्त, लेकिन आपकी जानिब मुखालिफिन की तरफ से ये तनकीद आ रही है कि आप लोगों ने जो TLP से मुआहिदा किया और उसके बाद इस मॉब ने भी TLP के ही नारे लगाए, तो इसमें उनको लगता है कि शायद आप लोगों ने अपीजमेंट की पॉलिसी अपना ली जिसकी वजह से अब इस तरह का वाकया उन्होंने और दीदा दलेरी से किया है। मेरा ख्याल है दोनों वाकयात का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। और मैं जरा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, TLP का जो इशू था वो बुनियादी तौर पे एक सियासी मसला था। ये बात सच है कि उसके दौरान तसादुम के अंदर कुछ पुलिस एहलकारों की शहादत हुई और वो एक क्रिमिनल केस है और उस केस की पैरवी और उसकी इन्वेस्टिगेशन कानून के मुताबिक हो रही है। लेकिन अगर आप उस केस को साइड पर रख दें तो उसके अलावा ये पूरा इशू एक सियासी इशू था, क्योंकि पाकिस्तान का एक पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा तबका उनका सपोर्टर था। और जब सियासी इशूज आते हैं तो उसका बेहतरीन हल डायलॉग से होता है, बातचीत से होता है, अफाम तफहीम से होता है। ये जो कल का वाकया है, जो बर्बरियत का वाकया है, सफाक ये बड़ा एक वाकया है,
یہ کرمنل ایکٹ ہے اور اس کا فیصلہ قانون کے مطابق ہوگا. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان دونوں چیزوں کے اندر کوئی ڈرا کرنا چاہیے یا کوئی کنیکشن ڈھونڈنا چاہیے. اور اس کیس کا فیصلہ مکمل قانون کے مطابق ہو رہا ہے اور یہ بڑی واضح پالیسی ہے حکومت کی کہ اس میں کسی قسم کا کوئی رعایت کوئی نرمی نہیں ہوگی. ہر پہلو سے غیر جانبدارانہ تفتیش ہوگی اور وزیر اعظم بھی خود اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ خود ہر وقت ان ٹچ ہے آئی جی صاحب سے اور جو موقع کے افسران ہیں وہاں سے رپورٹس بھی لے رہے ہیں. تو اس کے اندر ہم نے اس کو ایک ٹیسٹ کیس بنانا ہے. بالکل صحیح. اور آخر میں حسان صاحب پنجاب پولیس پر کس قسم کا پریشر دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے ہم نے ذاتی طور پہ بھی یہ مشاہدہ کیا ہے کہ جب اس قسم کا خطرناک موب ہوتا ہے اس طرح سے تو یہ ایک بڑی پریکٹس بن جائے گی کہ جس پر بھی غصہ آیا اس پر کہہ دیا کہ جی اس نے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نعوذ باللہ، یا اس نے توہین اسلام کر دی ہے اور پھر سنسار کر دیا جائے، جلا دیا جائے. تو اس حوالے سے پولیس پر کس قسم کا پریشر دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ بڑا گھبراتی ہے پولیس بھی اس طرح کے کیس پر ہاتھ ڈالتے ہوئے کہ ہمارے پولیس اسٹیشن پر ہی نہ دھاوا بول دیا جائے. دیکھیں اس کے اندر یہ ظاہر ہے کہ حساس طبیعت کا ایشو ہے. اور دیکھیں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا جذبہ ہے جس کے پیچھے پوری قوم متحد ہے. پولیس والے بھی مسلمان ہیں، لوگ بھی مسلمان ہیں. تو اس ظاہر ہے کہ اس جذبے کے اوپر تو پوری قوم اکٹھی ہے. اس طرح کا جب کیس ہوتا ہے تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ سینسٹیوٹی ہوتی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز تھی. پولیس کو جب اطلاع ملی ہے ابھی تک جو ہماری رپورٹس ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ وہ کوئی 17-18 منٹ کے اندر وہاں پہنچ گئے ہیں. بہرحال آئی جی صاحب ایک انکوائری کر رہے ہیں اور اس کے نتائج بھی آ جائیں، دیکھ لیں گے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی نیگلیجنس یا ایسے کوئی ہیزیٹیشن تھی کہ نہیں تھی. لیکن ابھی تک اطلاعات یہی ہیں کہ پولیس کو جو پہلی گول لی گئی ہے وہ کافی لیٹ گئی ہے اور اس وقت تک فیکٹری مینیجر کی موت واقع ہو چکی تھی اور صورتحال قابو سے باہر ہو چکی تھی. لیکن مزید جب انکوائری ہوگی تو فیکٹس شاید مزید آئیں گے. حسان صاحب آپ نے آگے میٹنگ میں پہنچنا ہے، ہم جانتے ہیں. لاسٹ 30 سیکنڈز یہ بتا دیجئے کہ اب تک کی تفتیش کے مطابق کیا پولیس یہ جان پائی ہے کہ اس پوسٹر پہ آخر ایسا کیا لکھا ہوا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اتنا سخت ری ایکشن شو کیا موب نے؟ نہیں، ابھی تک کی جو تفتیش ہے اس میں یہ بات تو میرے علم میں نہیں ہے کہ اس پہ پوسٹر پہ کیا لکھا تھا، لیکن یہ بات واضح ہوئی تھی اور یہ ابھی تک یہی خیال ہے کہ موقع کے اوپر ہی کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جس سے وہاں پہ لوگ مشتعل ہو گئے ہیں اور پھر یہ اندرناک واقعہ پیش آیا ہے. لیکن میرے پاس اس کی بہت زیادہ اسپیسیفک ڈیٹیل نہیں ہے کہ پوسٹر پہ کیا لکھا ہوا تھا. جی وہ شاید اس بات میں جانا نہیں چاہوں گا کیونکہ وہ جب کنفرم ہوگی تو بات سب کے سامنے آ جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. حسان خاور صاحب آپ بہت جانفشانی سے اس حوالے سے کام کر رہے ہیں، پنجاب حکومت کے بہت افیکٹو اسپوکس پرسن حسان خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین یہاں پر وقت تو ایک شارٹ کمرشل بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اس حوالے سے ذرا غور کریں گے کہ کیا دین اسلام کی جو اصل بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی شخص ایسا بدبخت ہوتا تھا جو گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر بیٹھے یا پھر دین اسلام کے خلاف اگر کوئی شخص کوئی مغلظات بک دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا احسن طریقہ کار ہوتا تھا ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبردست اخلاق اور کردار میں ایسی کیا کشش تھی کہ لوگ اس کردار اور اس اخلاق کی اس سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے اور پھر جو آلریڈی موجود مسلمان ہوتے تھے ان سے بھی کہیں زیادہ وہ زبردست طریقے سے اسلام پر عمل پیرا ہوتے تھے. تو اس واقعے سے اسلام کا کس قسم کا امیج پوری دنیا میں گیا ہے، انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو کس طرح سے رپورٹ کیا ہے اور ہمیں ایف اے ٹی ایف کی لسٹ میں دھکیلے رکھنے کا، جو گرے لسٹ میں بلکہ گرے سے بھی بلیک لسٹ کرنے کے جو خواہش رکھتا ہے بھارت، اور جہاں پر ایکچولی یہ تمام روٹین پریکٹس کے معاملات ہیں کہ کسی کو سنسار کر دو، کسی کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دو، کسی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کر دو. وہ بھارت آج کتنا خوش ہے کہ کچھ لوگوں کی نادانی کی وجہ سے اسلام کا ایک ایسا امپریشن پوری دنیا پر کی طرف گیا ہے کہ جس سے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے برعکس بڑا شدت پسندانہ سا ایک چہرہ دیکھا ہے جو کہ ہرگز قطعاً اسلام کا چہرہ نہیں. اگلے سیگمنٹ میں ذرا بات کریں گے کہ ہمارے جو معزز علماء کرام ہیں جن
کی بہت زبردست کنٹریبیوشن رہی ہے اسلام کی انڈرسٹینڈنگ لوگوں تک پہنچانے میں. قرآن پاک کو انٹرپریٹ کر کے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام ہے ہمارے لیے کہ ہم کس طرح سے اس کو فالو کریں. وہ اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں اور اس وقت ان کو کیا پیغام دینے کی ضرورت ہے. آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود تھے حسان خاور صاحب جو کہ پنجاب حکومت کے ترجمان ہیں. انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے 13 مرکزی ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کے ساتھ جنہوں نے معاونت کی اس ساری درندگی کے عمل میں. سیالکوٹ میں جو کچھ ہوا اس سے ظاہر ہے کہ دین اسلام کا امیج ورلڈ وائڈ بہت زیادہ خراب ہوا ہے. ابتدائی رپورٹ کے حوالے سے بھی بہت اب بات کی جا رہی ہے. جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے کہ طریقہ کار جو اپنایا گیا, جس طرح سے موب نے اپنا اگریشن دکھایا, وہ ایک بڑا غلط پریسیڈنٹ سیٹ کر رہا ہے کہ کل کو خدا نخواستہ کسی پر بھی کوئی غلط الزام بھی عائد کر کے اپنا سکور ایون کرنے کے لیے انسانی جان اگر لے لی جائے اور اس دین کے نام پر, اس قیمتی دین کے نام پر کہ جس کی بنیاد ہی اس چیز پر ہے کہ جس نے ایک شخص کا ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب. جنرل صاحب, پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. سیالکوٹ کے اس سارے واقعے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اگرچہ یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ اس درندگی کے بعد لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پریشس قیمتی نعرہ لگایا گیا, اور اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو 2010 میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ سیالکوٹ میں 2 بھائیوں کو اسی قسم کی درندگی کا نشانہ بنایا گیا, لیکن انصاف آج تک ان کے گھر والوں کو بھی نہیں ملا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ملیحہ. میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دوں گا ان چیزوں کا. جی. وہ یہ ہے کہ پاکستان میں مذہبی ہمارا جو طبقہ ہے یا جنہوں نے بھی اپنی سیاست چمکائی ان نعروں پہ, وہ اپنے مقاصد کو حاصل کر گئے کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی چوتھراہٹ اپنی بنا لی, لیکن جو عوام میں شعور تھا اس کو برباد کر کے رکھ دیا. اور آج ہم ایک ایسی مشکل میں پڑے ہوئے ہیں جس کو کنٹرول کرنا آسان ہے. 3 نعرے, ناموس رسالت, ختم نبوت, نظام مصطفیٰ, یہ وہ 3 چیزیں ہیں جن پہ کہ مذہبی طور پہ لوگوں میں جنون پیدا کر کے اور آج ان کو اس حال پہ پہنچا دیا ہے کہ وہ اس میں اپنی جان قربان کرنے پہ فخر سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سر میں یہ کہہ کے کہ لبیک یا رسول اللہ, اور اگر میں گولی کھا لوں تو میں شہید. بالکل. یہ جو مائنڈ سیٹ کریٹ کر دیا ہے, اس نے, اسی مائنڈ سیٹ نے آپ دیکھیے کہ حکومت کو مجبور کیا. وہ پی ایل پی سے جو معاہدہ جس کو بڑی دنیا کرٹیسائز کرتی ہے, وہ کرٹیسائز کرنا نہیں چاہیے کیونکہ حقائق سمجھنے کی ضرورت ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر حکومت وہاں پہ طاقت کا استعمال کرتی تو یہاں لوگوں نے جانے دینا اپنے لیے فخر کا باعث سمجھنا. بالکل. انہوں نے شہادت دینی تھی. اور یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ کے اپنے ادارے فائر کرنے سے انکار کر دیں. بالکل. میں اس تجربے سے گزر چکا ہوں کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف یہ تحریک چلائی انہوں نے نظام مصطفیٰ کی, تو لاہور میں میں انچارج تھا اس سیٹ اپ کا اور میں کنڈکٹ کر رہا تھا یہ آپریشن. اچھا. تو ہمارے ٹروپس نے فائر کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو نبی کے نام پہ جان دینے کے لیے تیار ہے, میں گناہ گار کیوں بنوں کہ نبی کے نام پہ یہ جان دیتا ہے, میں جان دے لوں. تو میں نے تو فائر نہیں کرنا. اور ایک ہی رات میں ہمارے 4 بریگیڈیئر ہمارے استعفیٰ دے گئے. ہمارے ٹروپس کو کمانڈ کرنے والا کوئی نہ رہا. اچھا. تو یہ اتنا خطرناک قصہ ہے کہ اگر پی ایل پی کے موقع پہ گولی چلتی تو پورے پاکستان میں جگہ جگہ نماز جنازہ, غائبانہ نماز جنازہ کے چکر میں آگ لگ جاتی, خیبر سے لے کے کراچی تک. صحیح. یہ تو لوگ کہتے ہیں نا کہ حکومت نے کیوں کیا ایگریمنٹ, یہ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ اگر حکومت گولی چلاتی تو یہ نہ ختم ہونے والی تحریک بنتی. صحیح. اب آپ اس کو یوں لے لیں کہ وہی جو جنونیت پیدا کی ہے اس کو زائل کرنا ضروری ہے. اگر وہ زائل نہیں ہوگی تو ذہنیت یہی رہے گی عوام کی. بالکل. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی اگر یہ کہتی ہے کہ میں ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے میں نے یہ جماعت بنائی ہے,
تو اس کو تو بین اسی وقت کر دینا چاہیے، کیونکہ کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے ناموس نہ رسالت کے تحفظ کا، یہ سارے پاکستان کی ذمہ داری، بالکل یہ حکومت کی ذمہ داری ہے جس نے قوانین بنائے ہوئے ہیں. یا تو قانون نہ ہو ملک میں، صحیح. قانون جب موجود ہے تو کون ہوتا ہے تھانے داری کرنے والا کہ آ کے وہ تحفظ کے نام پہ آ کے تو اپنی پارٹی بنا کے تو ملک میں سیاست شروع کر دے، وہ چودھری بن جائے، ان سب کا ٹھیکیدار ہو جائے. سو یہ چیز واضح طور پہ بتانی ہوگی، اور یہ پارلیمنٹ میں آپ کو اس کے بارے میں قوانین بنانے ہوں گے کہ پارٹیاں بنانے کے لیے یہ سلوگن استعمال نہ کیا جائے. صحیح، بالکل ٹھیک. حکومت کی اپنی ذمہ داری جب قوانین بن گئے، یہ مشکل جو ہے یہ مسئلہ نون لیگ کے لیے بھی آ سکتا ہے، پیپلز پارٹی کے لیے بھی آ سکتا ہے، یہ قومی مسئلہ ہے. اور سب کو سوچنا ہوگا کہ اس ذہنیت سے لوگوں کو نکالنا کیسے ہے. ہم یہ بہت بڑا نقصان کیا ان لوگوں نے جو اپنی تھانے داری اور چودراہٹ چمکانے کے لیے وہ انہوں نے یہ نعرے ایجاد کر کے. اب آپ سوچئے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جب تحریک چلی، نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگا، تباہی مچ گئی ہے، لوگوں کو زندہ جلایا گیا گھروں میں. اب آپ اس کا دیکھ لیں کہ اس کے بعد مولوی حضرات کدھر گئے؟ کیا نظام مصطفیٰ کے لیے بعد میں کوئی سنسیئر تھا؟ کہیں آیا نظام مصطفیٰ؟ یہ صرف اور صرف اس وقت انتشار پھیلانے کے لیے جو حکومت ہوتی ہے اس کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے لیے یہ کیسے کیے جاتے ہیں. تو یہ سب کا مسئلہ ہے، سب کو مل کے یہ ایک دفعہ ہی اس کی اونرشپ صرف حکومت کے پاس چلے جانی چاہیے کہ جب قوانین بنا دیے گئے ہیں تو ضروری ہے کہ جس کو بھی شکایت ہو وہ حکومت کی طرف دیکھے، قانون کو ہاتھ میں مت لے، وہ جا کے عدالت یا تھانے میں رپورٹ درج کرا دے، پھر یہ حکومت کی ذمہ داری ہو. بالکل صحیح. اس پہ کوئی نہ کوئی پارٹی بننی چاہیے، نہ کوئی اس پہ انجمن بننی چاہیے، نہ ہی کوئی ایسوسیشن بننی چاہیے. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اسلامی ملک ہے اور سب کی ذمہ داری ہے. دوسری بات یہ ہے اس میں کہ اگر آج پی ایل پی کو میں دیکھوں، تحفظ ناموس رسالت کا قصہ ہے اگر انہوں نے بنایا تو اس میں ان کا الیکشن میں جانے کا کیا تو کیوں ان کا کیا رول ہے الیکشن کا؟ الیکشن میں جب آپ جاتے ہیں تو پولیٹیکل سائیڈ آپ کی یہ ہے کہ آپ نے ملک کو گورننس دینی ہے، آپ نے ملک کی اکانومی سنبھالنی ہے، آپ نے ملک کی لا اینڈ آرڈر سچویشن دیکھنی ہے. یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب کرنے والے خود ہی جا کے اگر اسمبلیوں میں بیٹھ جائیں گے تو کیا بنے گا؟ یہ تو نہ اکانومی کو ٹھیک کرنا جانتے ہیں، نہ یہ گورننس کے ایشوز کو ان کو پتہ ہے، یہ تو صرف تحفظ ناموس رسالت کے نام پہ آئے. تو ان کو بھی سیاسی پارٹیوں کو اگر یہ سیاست کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اپنا مینیفیسٹو بدلنا ہوگا. صحیح. اچھا، ان لوگوں کو اپنے مینیفیسٹو کو سیاسی بنانا ہوگا، یہ مذہبی نہیں رکھا جا سکتا، یہ مذہب بھی نہیں ہے. بالکل. آخری بات میں اس میں جو کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی انجمن، ایسی کوئی ایسوسیشن بنے تو اس کو بتا دیا جانا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی تعلیمات عام کرو، بالکل ان کی سنت رسول لوگوں میں پھیلاؤ. یہ نہیں ہے کہ ڈنڈے یوں بازو ہاتھ پکڑ پکڑ کے جی لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک، یہ کوئی محبت ہے؟ یہ انتشار ہے. محبت نبی کے ساتھ وہ ہے جہاں آپ ان کی تعلیمات عام کریں گے، بالکل جو انہوں نے ہمیں سکھایا، جو ہمیں بتا کے گئے وہ لوگوں تک پہنچائیں گے. اس سے نبی خوش ہوں گے کہ جو میں قوم کو یا میں اپنی امت کو جس شکل میں دیکھنا چاہتا تھا کوئی لوگ لگے میں اس کو اس شکل میں واپس لانے کے لیے. بالکل صحیح. تو یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ ان لوگوں کو اس زمین پہ جگہ ملی ہوئی ہے، ان کی جگہ، ان کی زندگی، ان کی حیات تنگ کر دینی چاہیے تاکہ یہ مذہب کو ذلیل نہ کریں اور مذہب کو مس یوز نہ کریں اور لوگوں کی زندگی خراب نہ کریں. اچھا جلیل صاحب، آپ نے بھی وہ دیکھا ہوگا کہ ایک بڑا سٹرونگ موقف یہ بھی پایا جا رہا ہے، اور اب فیکٹری میں کام کرنے والے وہ جو لوگ ہیں، وزیر آباد روڈ پر جو فیکٹری ہے جہاں پر یہ بڑا شرمناک واقعہ پیش آیا، وہاں پر اب کچھ لوگ بھی بتا رہے ہیں کہ اصل لڑائی شروع وہاں سے ہوئی تھی کہ جہاں پر وہ کچھ پوسٹرز تھے، وہ جو بھی اب وہ اس کو پنجاب حکومت بھی کھل کر نہیں بتا رہی. ابھی پنجاب حکومت کا ترجمان پچھلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ بھی ابھی اس پر اعتراض کر رہے ہیں بات کرنے سے. انہوں نے کہا کہ چونکہ میں نہیں جانتا، تفتیش کے نتیجے میں ابھی یہ بات حتمی طور پر سامنے نہیں آئی کہ ان پوسٹرز پر، ان کاغذوں پر کیا لکھا ہوا تھا جن کو اتارنے کا کہا اس مینیجر نے، جس کو پھر اس سارے عبرتناک میں کہتی ہوں کہ طریقے سے جو ان کو سنسار کی جلا دیا گیا.
تو جلیل صاحب اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے جو غور طلب ہے کہ یہ ہمارا قومی رویہ کس طرف جا رہا ہے، اس پر جو بھی لکھا ہو، کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی غیر ملکی کمپنی تھی، کسی نے کوئی وزٹ کرنا تھا جس کی وجہ سے پہلے تیاری ہو رہی تھی تو مشینز کے اوپر وہ کوئی پوسٹرز لگے ہوئے تھے، اب بھلے اس پہ TLP کے نعرے لکھے ہوئے تھے، بھلے اس پہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا تھا، اس پہ جو بھی لکھا تھا اس کو اتارنے کے کا کہنے پر، اس کے رسپانس پر اس قدر اگریسو ریئیکشن شو کرنا کہ اس شخص کو زندہ جلا دینا اور پھر اس کے ساتھ سیلفیز لینا، اس کی جلی ہوئی جو وہ راکھ موجود تھی، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری ریاست کو کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ ان کو پالیٹکس کو اور مذہب کو سائڈ پہ رکھنا چاہیے، پالیٹکس کو ہرگز کسی کو حق نہیں حاصل ہونا چاہیے یہ مذہب نہیں ہے، پالیٹکس میں بے شک مذہب ہو لیکن یہ مذہب نہیں ہے، یہ تو درندگی آپ نے سکھا دی لوگوں کو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں ہے، یہ ریپلشن ہے، یا یہ اسلام کے بارے میں نفرت پیدا کی جا رہی ہے کہ یہ ہم اتنا ان ہیومن قسم کا اتنا ظالمانہ قدم اٹھا سکتے ہیں جو دین میں نہیں ہے، ہمارے دین میں قطعاً نہیں۔ تو یہ لیکن جو آپ بات کر رہی ہیں، دیکھیے بات یہ ہے اس میں فوری طور پہ تفتیش میں اس انڈسٹری کے مالکان کو شامل کرنا چاہیے۔ مالکان اس معاملے میں مجھے لگتا ہے کہ وہ ملوث ہیں۔ اچھا، اگر مالکان اصل یہ تو مینیجر ملازم تھا، اصل فائدہ تو انڈسٹری کا کمائی تو وہ مالکان لے رہے ہیں، کیا ان کو قبول تھا کہ ان کی مشینوں کے اوپر اس طرح کے لگیں؟ یہ ورک پلیس کے اوپر آپ مذہبی منافرت یا کسی ایک فرقے کے اگر چشمہ کر دیں پوسٹر یا چشمہ کر دیں اس کی کٹنگز، تو کیا مالکان کو قبول ہونی چاہیے تھی؟ اگر وہیں پہ ان کے اپنے اس کے اندر ہی ایک فرقہ وارانہ جنگ ہو جاتی، شیعہ سنی کا کیسا کھڑا ہو جاتا، تو ان کی فیکٹری تب بھی بند ہو جاتی، آج بھی بند ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مالکان کی بھی اپنی اس کے ساتھ رنجش تھی کچھ، اور انہوں نے کوئی ایسی بات کی۔ یہ تو تحقیقات جو ہے وہ ہوگی تو پتہ چلے گا، کیونکہ مالکان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ سین سے غائب ہو گئے۔ کیوں غائب ہو گئے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ دیکھنی پڑیں گی، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ جو انڈسٹری کے مالکان ہیں ان کو یہ انشور کرنا چاہیے، اور جب لوگوں کو رکھتے ہیں پہلے سے بتا دینا چاہیے کہ یہاں پہ کوئی ایسی مذہبی منافرت وغیرہ یا مذہبی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، یہ انڈسٹری ہے، آپ کام کرنے آئے ہیں، کام کریں، اور اپنے ذاتی طور پہ اپنی نمازیں ادا کرنی ہے ضرور کریں، اگر آپ نے اپنے لیے کوئی اور عبادات کرنی ہے وہ جو وقت ملے گا اس میں جو ریسیس وغیرہ ملے گی آپ کو اس میں ضرور کریں، لیکن جو پیرامیٹر ہیں اس کے اندر آ کے یا انڈسٹری کے جو اپنا پریمیسز ہیں اس میں آ کے آپ ایسی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے۔ تو یہ مالکان کا کام تھا کہ وہ یہاں پہ ان چیزوں کو آج انڈسٹری بند ہے تو نقصان مالکان کا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، لیکن اس میں جلیل صاحب مالکان کا یہ بھی تو ان کو تو بلکہ شامل تفتیش اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ اگر بالفرض کسی نے چلے مان لیا جی کہ اس شخص نے کی ہوگی بلاسفیمی، مان لیتے ہیں 2 پل کے لیے کیسا ہوا ہوگا، تو ایسی صورت میں جب اس قسم کا اگریسو ریئیکشن آگے سے آ رہا ہے تو مالکان کا تو یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ وہ اس چیز کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے، کجا کے وہ بھاگ ہی نکلے؟ اس چیز پر بھی تو کوئی ہمارے قانون میں گنجائش ہونی چاہیے نا ان کا بھی پوچھنے کی۔ انہی چیزوں کی وجہ سے ان کا کردار مشکوک لگ رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ وہ یہاں پہ اس چیز کو ٹھنڈا کرتے، اس کو وہ علیحدہ کرتے اور ان کو اپنے ذمہ لیتے۔ وہ خود مسلمان ہیں، یہ مسلمان نہیں تھا جس کی وجہ سے یہ ایکسپوز تھا، اس کے لیے بڑی ایک کریٹیکل سچویشن تھی، لیکن مالکان تو کہہ سکتے تھے کہ بھئی یہ ہماری یہ نہیں، آپ یہاں نہیں لگائیں، یہ بعد میں دیکھ لیں گے کھانا ہوا، یہ کوئی وہ اس کا رستہ نکال سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا بھی کردار اس میں مشکوک ہے۔ اور ملیہ آپ دیکھیے بے شمار دفعہ ہو چکا ہے کہ لوگوں نے یہ ناموس رسالت، ختم نبوت، ان چیزوں کو اپنے ذاتی بدلے لینے کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ بالکل، کیوں نہیں، بالکل۔ کیا ہوا، مینیجر اس کا ہاتھ لگا پیچھے، اللہ محمد لکھا ہوا تھا، وہ فریم پہ ہاتھ لگا پیچھے، یوں کرتے وہ فریم گر گیا، تو لوگوں نے شور مچا دیا، وہ براسانی ہو گئی، جا کے مسجد سے اعلان کروایا، اس کو مینیجر کو باہر نکال کے قتل کر دیے۔ اب اس مولوی کو بھی پکڑنا چاہیے جو مسجد سے اعلان کرتا ہے، کیونکہ اس کو بجائے اس کے کہ وہ ایک جلتی پہ پانی ڈالے کہ معاملہ ٹھنڈا ہو، جلتی پہ تیل ڈال دیتا ہے، وہاں سے اعلانات کرنے شروع کر دیتا ہے۔
تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ دیکھنی چاہیے، اور سوسائٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے وقت ضرور لگتا ہے، لیکن کم از کم ایک آپ کی ابتدا ہو، ایک آپ کو ایک ڈٹرمنیشن نظر آئے کہ آپ سوسائٹی کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر لازمی بات ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ اس میں پہلا قدم یہی ہے کہ اس میں اگر مالکان انوالوڈ ہیں، کوئی بھی ہے، بغیر کسی لحاظ کے سب کو سزائیں ملنی چاہیے۔ بالکل صحیح۔ ناظرین یہاں پر نہیں ہونی چاہیے۔ جی ناظرین یہاں پر وقت تو ایک شارٹ بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دی بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے سیالکوٹ واقعے کے حوالے سے کہ اس میں پاکستان کی ریاست کے لیے سیکھنے کے لیے کیا ہے اور بحیثیت قوم ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، کن رویوں پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ جنرل امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پچھلے سیگمنٹ میں جنرل صاحب نے بڑی زبردست بات کہی کہ سیاست کو اور مذہب کو ایسے تو جدا جدا رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ سیاسی جماعت کوئی بھی ہو، دین اسلام پر ہر مسلمان اتنے ہی دل و جان سے ایمان رکھتا ہے جس طرح سے کوئی بھی دوسری سیاسی جماعت کا کوئی بھی شخص رکھتا ہوگا۔ سو یہ کہنا کہ جی محض ایک سیاسی جماعت ہی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھوالی ہے، یہ ویسے ہی پرنسپلی بڑی ایک عجیب سی بات ہو جاتی ہے، اور پرنسپلی اٹس ویری انکریکٹ آلسو۔ جنرل صاحب، ٹی ایل پی کے نعرے لگائے گئے اس سارے واقعے کے بعد تو ایک تجویز عوام کی جانب سے سوشل میڈیا پر یہ بھی آئی کہ اگر ٹی ایل پی کا اس سارے واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ محض موب نے ایک وقتی ریئیکشن شو کرتے ہوئے ایک ایسا درندگی کا مظاہرہ کر دیا، سو کیا ہی اچھا ہو کہ ٹی ایل پی کی سینئر قیادت سعد رضوی صاحب اور دیگر ان کے جو لیڈران ہیں وہ ایک ویڈیو بیان جاری کریں جس میں وہ اس کی مذمت کر دیں کہ اسلام کا تو دور دور تک اس درندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ یور ٹیک آن دیٹ۔ دیکھیں ملیحہ، یہ تو کرنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ انہوں نے اگر ٹویٹر پہ ٹویٹ کیا ہے تو بالکل وہ ایک ویڈیو بھی ریلیز کر سکتے ہیں، ان کو کر دینی چاہیے تاکہ شکوک و شبہات دور ہو جائیں۔ بالکل، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سنسیئرٹی، ان کا خلوص اگر واقعی یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی جان لینا وہ قطعاً جائز نہیں، اور ناموس رسالت ہو، تحفظ ناموس رسالت اس پہ بھی بات ہو، تب بھی جان لینا میں زیادتی سمجھتے ہیں، تو ان کو تمام وہ جو ہمارے پولیس کے جوان شہید کیے ان کے لوگوں نے، اور وہ شہید کرنے والے قاتل، ان کو بھی قانون کے حوالے کرنا چاہیے۔ بالکل، کیونکہ جب ان کا ٹی ایل پی کا جب اپنا جلوس چلا تو انہوں نے مار دھاڑ کی۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ٹی ایل پی کے مین لیڈرز یعنی سعد رضوی وغیرہ اگر ان کی مائیت میں یا ان کی سربراہی میں اگر کوئی قتل ہوا تو وہ جائز تھا، اور یہ جو سیالکوٹ میں ہوا وہ ناجائز تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے جتنے بھی پولیس کے نوجوان شہید ہوئے ان کے لواحقین بھی تو انصاف مانگ رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ وہ اگر حکومت نہیں لے کے دیتی تو وہ ڈیمورلائز ہوں گے، ان کے خاندانوں کو یہ اندازہ ہوگا کہ ان کا والی وارث کوئی نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، لیکن مجرم اور جرم وہی ہے جو سیالکوٹ میں ہوا یا ٹی ایل پی کے لوگوں نے کیا جبکہ وہ اپنا جلوس لے کے آ رہے تھے۔ بالکل ٹھیک۔ تو میں تو لیڈروں سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ اگر تم آپ واقعی خلوص نیت سے یہ کہہ رہے ہیں پھر ان لوگوں کو حوالے کریں جنہوں نے پولیس کے نوجوانوں کو شہید کیے۔ بالکل درست۔ ناظرین، ہمیں یہاں پر جوائن کر رہے ہیں سعید قاضی صاحب، پاکستان کے ماہر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں۔ گفتگو میں سعید قاضی صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں۔ قاضی صاحب، آپ لاہور میں موجود ہیں، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ پنجاب حکومت اور پنجاب پولیس آپ کو کتنی سیریس اس حوالے سے دکھائی دے رہی ہے؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے جو سری لنکن پریزیڈنٹ کی بات ہوئی تو انہوں نے نہ صرف ٹویٹ پہ بلکہ جو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی گفتگو بھی بڑی پازیٹیو نوٹ پہ ہوئی، اور انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ عمران خان یقیناً مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اس بار ہوگا مختلف پہلے سے؟ امید تو ہم ہمیشہ ہی کرتے ہیں، اور سری لنکا ہمارا ایک بہت اہم حلیف ہے اس ریجن میں۔ جو دو تین ملک ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں، جو یہ بھارت کی ڈومینیشن کے خلاف ہمارے ساتھ چلتے ہیں، تو بالکل کوئی ایسا کرنا چاہیے کہ سمبولک نہ ہو اور جو ان ریالٹی کوئی اقدامات کیے جائیں، لیکن ماضی میں تو ایسا نہیں ہوا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس دفعہ جو ریئیکشن آ رہا ہے عوام کی طرف سے اور میڈیا کی طرف سے وہ خاصا ووکل ہے۔ امید ہے کہ کچھ ہوگا اور اس کو بڑا سیریسلی لیا جا رہا ہے، تو ہم امید تو یہی کریں گے کہ ہونا چاہیے، اور ہمارے جو تعلقات ہیں سری لنکا سے وہ
whatever it takes, उस पे उसे हमें उनकी शोई करनी पड़ेगी और करनी चाहिए। जी मलिया, बिल्कुल सही। अच्छा काजी साहब, एक वो बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर कोई पोस्टर्स थे जिनको उतरवाने की पादाश में ये सारी बदसलूकी की गई उन मैनेजर साहब के साथ, और उस सारे मॉब में एक इंसानियत से भरपूर एक शख्स पाया गया, मलिक अदनान नाम बताया जा रहा है उनका, जो प्रोडक्शन मैनेजर थे उसी फैक्ट्री में, जो 40 से 45 मिनट बाकायदा शील्ड बने रहे, ढाल बने रहे अपने साथी मैनेजर को बचाने के लिए, और मॉब को रोकते रहे कि मत ये दरिंदगी करो, मत करो, लेकिन किसी ने उनकी एक ना सुनी और उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कोई आपके जराये के मुताबिक खबर अब तक मिली है कि उस पर क्या लिखा हुआ था, किस चीज को किया? मैंने अभी नहीं देखा, लेकिन रिपोर्ट सुना है प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच गई हैं, ठीक और है, उनको दे दी हैं, और जो सेंसिटिव एजेंसीज हैं उनकी रिपोर्ट्स भी पीएम साहब को पहुंच चुकी है। बट हम तो ज़ाहिर हमारी एक्सेस उन तक नहीं है। हम बहरहाल ये अगर आप खबर जो बता रही हैं तो हम सैल्यूट पेश करते हैं अदनान साहब को। और बेसिकली खौफजदा होने की बात ये है कि ये हमारे लिए एक इस समाज में रहने वालों के लिए बड़ा एक खतरा और खौफ पैदा हो गया, क्योंकि हम तो हाउसिंग सोसाइटियों में रहते नहीं है, ना ही गेटेड कम्युनिटीज में रहते हैं। तो ये जो इस तरीके से अगर इसको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट आप नहीं देते, क्योंकि बहरहाल जुर्म अगर किसी ने किया भी हो तो एक अदालत, एक प्रोसीजर होता है, आप जज नहीं होते। ये जो आ गया है ना कि हम ये जो कि जी मैं भी जज ही मैं हूँ, पुलिस भी मैं हूँ और एग्जीक्यूशनर भी मैं हूँ, तो ये मेरे ख्याल में इसको डिस्करेज अगर नहीं करेगी रियासत तो फिर इसका अल्लाह ही हाफिज है, और बहुत ज्यादा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें एक और भी बड़ा अहम नुक्ता है, मैं जनरल साहब से भी यही डिस्कस कर रही थी, सईद काजी साहब के, इमरान खान साहब भी जाहिर है कि इस पे काफी डिटर्मिन्ड नजर आते हैं, रियासत ने बड़ा सख्त रिएक्शन भी शो किया कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन बदकिस्मती की बात यह कि जनरल साहब जिस तरह बता रहे थे कि जो पुलिस एहलकार अभी रिसेंटली जो TLP का प्रोटेस्ट था उसमें जिस तरह से उनको शहीद किया गया, तो उनके साथ भी ऐसी ही दरिंदगी की गई जो अभी श्रीलंकन मैनेजर के साथ किया गया। तो आपको क्या लगता है कि क्या हमारा निज़ाम अदलो इंसाफ अब के कोई ऐसी मिसाल कायम करेगा कि जिससे वल्नरेबल, वीक, गरीब इंसान को कोई उम्मीद पैदा हो कि अगर मैं ताकतवर ना भी हूं तो मुझे जबरदस्त इंसाफ मिल सकता है? देखिए, जो स्टेट के इदारे थे जिन्होंने 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हल्फ उठाया था, वो आहिस्ता आहिस्ता कोई 1-2-3% लोगों की वेलफेयर स्टेट का एक जरिया बन के रह गया। बिल्कुल। इमरान खान की तहरीक भी इसलिए उठी थी, लोग इसके पीछे भी इसलिए आए थे कि अगर ये जो है ये 3% का जो मुल्क है, इसको 100% का या 50% का या कोई बेहतरी हम लेके आए। अब मसला ये है कि यहाँ पर जो रिच एंड माइटी है, अभी ये आप एक इंसाफ का देख लें, उसके बाद ये जो अभी हम जो शेख साहब बात कर रहे थे कि भाई आपकी मसलहतें आ जाती हैं, आप वीक बड़े हैं, आपने रियासत को मजबूत नहीं किया, आपने अपने कारोबारों को मजबूत किया है, आपने यहाँ से माल ढो के बाहर ले गए हैं। यहाँ पे मैं अभी एक बात कर रहा था, मेरे साथ चीमा साहब बैठे थे एक प्रोग्राम में, इफ्तिखार चीमा, जो क्या नाम है उनका, जो पुलिस में रहे हैं, तो मैंने कहा यार यहाँ पे जब आपको जी तो मैंने कहा उनसे पूछ ले कि यहाँ जो ASP है उसको 20 लीटर पेट्रोल अलाउड है दिन में, और वो जो SHO इलाके का है उसकी ड्यूटी होती है कि वो पूरी टैंकी भरवा के, अब वो पैसे कौन देता होगा? कोई ब्लैक ही देता होगा ना, कोई जुर्म पेशी देता होगा जो 2 नंबर तरीके से। तो ये आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, हमें नीचे से ऊपर ये जो खान साहब करके सर्जरी करके इस तरह कर, नहीं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा परिवर्तन जिसे हिंदी में कहते हैं और इनकलाब उर्दू में कहते हैं, वो करना पड़ेगा। नथिंग लेस देन रेवोल्यूशन, मेजर सर्जरी करनी पड़ेगी। और एक बात याद रखें, कैंसर तब मरता है जब मरीज मर जाए, जब निजाम कैंसर बन जाए तो वो उसमें से मसाले या रिफॉर्मिज्म नहीं काम करता। इमरान खान का जो सबक, मैं तो पहले इनके इक़्तिदार में आने से पहले कहा करता था, अगर आपको याद हो कि इमरान खान विल बी द लास्ट अटेम्प्ट एट राइट विंग रिफॉर्मिज्म, दाएं बाजू की मसले में इस्लाह पसंदी की जो आखिरी काबिश है और ये नाकाम होगी, ये मेरी अजाना थी, वही हुआ है। तो हमें एक बहुत बड़ी तब्दीली चाहिए। ये जो वेलफेयर स्टेट हमने 1% की बना रखी है ना, इनके गेटेड कम्युनिटीज के गेट खोलने पड़ने हैं, लोगों के राइट्स उनको देने पड़ने हैं। अब आपको पता ही नहीं है 65% लोग जो हैं वो किधर हैं, ना आपने नौकरी देनी है, ना आपने उनको पूछना है, और सारे का सारा बजट जो है वो कारों के फ्लाईओवर पर लग रहा है, भले कराची हो भले लाहौर हो। तो आप समाजों को संवारें, आप अपने लान को खुला छोड़ देना तो उसमें अजीब गरीब बूटियां उगाती हैं।
और एक समाज को आपने अल्लाह के हवाले किया हुआ है, ना कोई एजेंसी है, ना कोई रियासत है, ना कोई स्कूल है, ना कोई पता है कितने बच्चे स्कूल में हैं। ये सारे इश्यूज हैं, ये टेक अप करने पड़ेंगे। और मुझे नहीं लगता कि इस इशराफिया जिसके चुंगल में हम आ गए हैं, ये ना सिर्फ अपने चुंगल में हमें फंसा दिया, बल्कि आलमी जो फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट के आगे भी हमें हमारे पाँव में बेड़ियां डालकर फेंक दी है, ये हमें ठीक करेंगे। आई थिंक द सॉल्यूशंस आर बियॉन्ड देम एंड पीपल आई बिलीव they will soon start looking for those solutions. जी बिल्कुल सही। जल साहब, क्या आप सईद काजी साहब की इस बात से मुत्तफिक हैं कि ये वेलफेयर स्टेट महज 1% पॉपुलेशन की है, 1% जो टोटल पॉपुलेशन का हमारे पास मौजूद है, जिसे हम अशराफिया कहते हैं, तो क्या ये वेलफेयर स्टेट सिर्फ उन्हीं के लिए रहेगी या ये पाकिस्तानी अवाम में एक मुनसिफाना तकसीम हमें होती हुई नजर आएगी इस हवाले से? मेरे ख्याल ये नहीं होगा। ये 1% काजी साहब की असेसमेंट दुरुस्त हो सकती है, हो सकता है इससे भी कम हो। लेकिन आप यूं देखिए कि रियासत जो है वो होस्टेज है। आप मुख्तलिफ माफियाज देख लें, वो मजबूत हैं। करप्शन की आपको बात कर लें, करप्ट माफिया चूंकि वो इक़्तिदार में भी होती है और करप्शन भी करती है, दबा के करती है, तो फिर उसकी दस्तरस में होता है सारा सिस्टम। नैब को देख लें, कोई जिनका भी जिनका काम था कि वो आपको ये सारा लुटा हुआ माल वापस ला के देते, तो मेगा करप्शन का एक भी केस इमरान खान के टेन्योर में सॉल्व नहीं किया जा सका, सदा नहीं हो सकी, मंतकी उसको अंजाम तक नहीं पहुंचा। अगर शुगर माफिया का देख लें तो उनको हाथ कोई नहीं लगा सकता। खुद इमरान खान की अपनी पार्टी में से 40 लोग निकल आए वो जहांगीर तरीन के ऊपर फूल की पत्तियां फेंकने के लिए, जब वो करप्शन के इल्जाम फेस कर रहा था। इसी तरह माफियाज हैं, जैसे इंडस्ट्री है आपकी, अगर आज आप उनसे टैक्स वसूली का करें तो वो कहेंगे जी हम तो इंडस्ट्री उठा के श्रीलंका जा रहे हैं, हम तो अपना उठा के सामान लेके तो हम बांग्लादेश जा रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं उनको। अगर वो लूटमार करते रहे और आप आंखें बंद रखें तो ठीक है, वो जायज है यहाँ पे, तभी आपका कभी टैक्स बेस नहीं बढ़ सका। और ये तो मैंने गिनती की, आप आम ताजर को देख ले, ताजर माफिया। बिल्कुल, आपने कहा जी कि इनको आईडी कार्ड लेंगे, ये उनसे जो खरीदो फरोख्त करेंगे लोग, अगर 50,000 से ज्यादा होगा तो वो करें। उन्होंने आके आपको मफलूज कर दिया, सड़क पे आ गए, ऑपोजिशन पार्टीज उनका साथ देना शुरू हो गई। तो यहां मुल्क जो है ये माफियाज के हाथ में जा चुका है, जिसकी वजह से आज इमरान खान को छोड़ दे कोई भी मजबूत से मजबूत लीडर अगर वो आज खड़ा हो जाए कि मैंने पाकिस्तान में करप्शन खत्म करनी है, तो सबसे पहले सारा पाकिस्तान उसको नाकाम करने की तरफ मेहनत करनी शुरू कर देगा। सही, ये हालात हो चुके हैं हमारे अदारों के। और बुनियादी वजह ये है कि अदारों में पिछले 10-12 साल में कोई मेरिट पे भर्तियां नहीं हुई, कोई वहां पे ऐसा आदमी नहीं गया जो जिसके क्रेडेंशियल जो है वो बड़े सॉलिड हो। वहां तो अपने लोगों को भर्ती किया गया है कि वो जो मेरे जराइम के ऊपर पर्दा रख सकें, मुझे मदद कर सकें। खुद वो जो जी चाहे करते रहे, लूटे मारे जो भी करें, लेकिन मेरा जुर्म उनको बारसूरत बचाना होगा। बिल्कुल सही। ये काम आप देखिए कि जब नासिर जंजुआ और नासिर भट्ट को नासिर जंजुआ वगैरह को पकड़ के FIA में, ये मेमन साहब बशीर मेमन थे उस वक्त, उनको एक रात ले जाके उसी दिन सुबह जाके अदालत में उनको खड़ा करके कहा जी ये बिल्कुल बरी, इनको तो इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। हालांकि जो अरशद मलिक की वीडियो थी उसमें नासिर भट्ट नासिर जंजुआ ही नजर आते हैं जिनका इन्फ्लुएंस नजर आता है, बाकी तो कोई नजर ही नहीं आता। सही, वो ही उसको लिए फिर रहे, वरना कभी जज मुलजिम के घर पे जाता है, उसको कहा जाके वहां जाके माफी मांगो के सजा दे दी। ये काम जो यहां पे माफिया कर रही है, इसको खत्म करना इमरान खान के बस की बात नहीं, और ना ही कोई और कर सकेगा। अगर वो ये चाहे कि पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए वो ठीक कर ले और वो कह दे कि जी मैं करप्शन खत्म करूंगा, वो उसको 4 दिन नहीं जिंदा रहने देगा, वो तबाह हो जाएगा यहाँ। बिल्कुल सही। नाज़रीन, बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन चल रही थी। मेरे दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, आपसे अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।